اور جو کوئی برا کام کرے یا اپنی جان پر ظلم کرے. دیکھیں اللہ تعالیٰ بڑا سافٹ ہے, بڑا کائنڈ ہے, بڑا مرسیفل ہے, بڑا کمپیشنیٹ ہے کہ ساری باتیں ہونے کے باوجود پھر اینڈ اللہ تعالیٰ, جتنے بھی آپ قرآن پاک اٹھا کر دیکھ لیں, ساری باتیں کرنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ راستہ کھولتا ہے. پھر رحمت کا دروازہ, امید کا دروازہ, بخشش کا دروازہ, مغفرت کا دروازہ اللہ تعالیٰ کھولتا ہے. استثناء فرماتا ہے کہ اب بھی وقت ہے, سدھر جاؤ, سمجھ جاؤ, ظلم کے راستے کو, بدی کے راستے کو, بے حیائی کے راستے کو چھوڑ کر نیک راستے کے اوپر آ جاؤ. یہ میں نے تمہارے لیے دروازہ کھولا ہوا ہے. بخشش اور مغفرت کا دروازہ, توبہ کا دروازہ بند نہیں ہوا. تو یہ دروازہ کب تک کھلا ہوا ہے؟ جب تک موت جو ہے یہاں تک غرغرے تک نہیں پہنچتی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرا بندہ دن میں 100 مرتبہ مجھ سے توبہ کرے. اور 100 مرتبہ توبہ کب کرے گا؟ جب وہ 100 مرتبہ توبہ توڑے گا. آپ بات سمجھ رہے نا؟ اگر بندہ جو ہے 100 مرتبہ گناہ کر کے 100 مرتبہ ایک دن کے اندر مجھ سے توبہ کرے تو میں اس کی توبہ کو قبول کروں گا. لیکن اس ارادے سے نہیں کہ میں نے پھر گناہ کرنا ہے. یعنی جس وقت وہ توبہ کر رہا ہے اس وقت تو اس کا ارادہ یعنی کہ یہی تھا کہ وہ نہیں کرے گا. ٹھیک ہے نا؟ دیکھو نیت ہے تو اللہ جانتا ہے نا. اگر کوئی نیت میں ہیر پھیر ہوگا تو پھر اللہ سے بہتر کون جانتا ہے. تو جس وقت وہ توبہ کر رہا تھا اس نے سچی ہی توبہ کی تھی, وہ نادم ہی تھا, وہ شرمندہ تھا. اس نے یہی عہد کیا تھا کہ مولا یہ کام میں دوبارہ نہیں کروں گا. لیکن پھر اس سے وہ کام ہو گیا. کمزور ہے انسان, کمزور ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اگر 100 مرتبہ بھی جو ہے توبہ کر کے توبہ توڑ کر پھر توبہ کرتا ہے, سچی توبہ کرتا ہے, تو میں اس کی توبہ کو قبول کروں گا. اب وہی جو ہے اللہ تعالیٰ راستے ہمیں بتا رہا ہے تاکہ امید ختم نہ ہو. کیونکہ جب امید کا دروازہ بند ہو جاتا ہے, توبہ کا دروازہ اگر بند کر دیا جائے تو پھر بندہ کیا کرے گا؟ وہ کہے گا ٹھیک ہے جہنم میں تو جانا ہی ہے. اگر یہ بتا دیا جائے کہ اب کچھ نہیں ہے, توبہ تمہارے لیے, توبہ کا دروازہ بند ہے, امید کا دروازہ, رحمت کا دروازہ, بخشش و مغفرت کا دروازہ بند ہے. اس نے کہا ٹھیک ہے جب جہنم میں جانا ہی ہے تو پھر جی بھر کے گناہ تو کر لوں نا, پھر میں یہ بھی کروں گا. تو اگر امید کا, توبہ کا دروازہ بند ہو جائے تو انسان پھر گناہ پر اور زیادہ ہٹ دھرم اور یعنی کہ بزید ہو جاتا ہے. تو اللہ نے انسان کو اس سے بچانے کے لیے امید کا, توبہ کا, رحمت کا, بخشش و مغفرت کا دروازہ ہمیشہ کھول رکھا ہے کہ جب بھی انسان گناہ کر کے اگر کبھی اس کے ذہن کے اندر یہ آئے کہ یار بہت ہو گیا, میں کہاں جا رہا ہوں, کس طرح سے زندگی بسر کر رہا ہوں, آخر میں نے مرنا بھی ہے, اللہ کی بارگاہ میں جواب بھی دینا ہے. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ, یعنی ہو سکتا ہے کسی مرحلے پر وہ اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونے سے ڈر جائے. اللہ نے فرمایا کہ جو میری بارگاہ میں کھڑے ہونے سے ڈر گیا, جنتان, اس کو ایک نہیں 2 جنتیں دوں گا. اس کو ایک نہیں 2 جنتیں دوں گا. تو وہ ڈر, وہ خوف انسان کے دل میں کبھی بھی پیدا ہو سکتا ہے, کبھی بھی اس کے من کی, دل کی کایا پلٹ سکتی ہے, کبھی بھی وہ گناہوں سے رجوع کر سکتا ہے, توبۃ النصوح کی طرف اس کے قدم بڑھ سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ وہ دروازہ بند نہیں کرتا بندے کے لیے, وہ ہمیشہ کھلا رکھا ہے. اور حدیث میں بتا دیا کہ جب تک جو ہے انسان کی موت غرغرے تک جو ہے وہ نہیں پہنچتی, اس وقت تک توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے. اب وہ توبہ کا دروازہ کیا ہے؟ وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا, اور جو کوئی برا کام کرے, او یظلم نفسہ, یا اپنی جان پر ظلم کرے, ثم یستغفر اللہ, پھر اللہ سے بخشش طلب کرے, پھر اللہ سے بخشش طلب کرے. اب دیکھیں کتنا کہ گناہ کبھی اور اپنی جانوں پر ظلم بھی کر بیٹھا, ثم یستغفر اللہ, اور پھر اللہ سے بخشش طلب کرے, یجد اللہ غفور الرحیم, وہ اللہ کو بڑا بخشنے والا اور نہایت مہربان پائے گا. یعنی جب بھی تم گناہوں سے منہ موڑو گے اور رحمان کی طرف منہ کرو گے, تم اپنے رب کو بخشنے والا مہربان پاؤ گے. وہ تم سے منہ نہیں موڑتا, تم اس سے منہ موڑتے ہو. ہم رب کو پیٹھ دکھاتے ہیں, ہم رب سے دور بھاگتے ہیں, رب ہم سے دور نہیں بھاگ رہا. رب کی رحمتیں تو ہاتھ پھیلائے, بازو پھیلائے, اس طرح سے منتظر ہے. اور
रब तो फरमा रहा है या इबादी अल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम, ए मेरे बंदो जिन्होंने अपनी जानों पर जुल्म कर लिया है, ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, मेरी रहमत से मायूस ना होना, मेरी रहमत से मायूस ना होना। इन्नल्लाह यग़फ़िरु ज़ुनूब जमीआ, बेशक अल्लाह तुम्हारे सारे गुनाहों को माफ फरमा देगा। तुम तौबा करके नादिम होकर शर्मिंदगी इख्तियार करके मेरी बारगाह की तरफ आओ तो सही, रुजू तो करो, मुझे तुम गफूर भी पाओगे, रहीम भी पाओगे, तव्वाब भी पाओगे, और मेरी रहमतें तुम्हें अपनी आगोश में ले लेंगी। ये है हमारा रब अल्लाह। फिर फरमाया वमन यक्सिब इस्मन, और जो शख्स जो है कोई गुनाह करे, फ़इन्नमा यक्सिबुहु अला नफ्से, तो बस वो अपनी ही जान पर आयद कर रहा है उसका वबाल, किसी और पर नहीं। मैं जो गुनाह करूंगा उसका वबाल मेरे बेटे पर नहीं होगा, बेटा करेगा मुझ पर नहीं होगा, मैं करूंगा मेरे भाई पर नहीं होगा, भाई करेगा मुझ पर नहीं होगा। समझे ना? हर एक ने अपनी कब्र में जाना है, हर एक ने अपने नामे आमाल का हिसाब किताब देना है, बाप ने अपनी जगह देना है, बेटे ने अपनी जगह देना है। इसलिए नेकी में आप अपने बाप के साथ चलें, अपने भाई के साथ चलें, अपने अजीज रिश्तेदारों के साथ चलें, अपने दोस्त अहबाब के साथ चलें। जब वो नेकी के रास्ते पर लेकर चल रहे हों, अगर वो गुनाह के रास्ते पर लेकर चलने वाले हों, आप कहें मेरा आपका यहीं तक साथ था, मेरा आपका यहीं तक साथ था, मैं इस रास्ते पर जो है आपके साथ नहीं चल सकता। मेरा दीन, मेरा ईमान, मेरी शरीयत, मेरा रब, मेरा रसूल मुझे इस बात की इजाजत नहीं देते कि मैं इस रास्ते पर ताअवनु अलल बिर्रि वत तक़वा वला ताअवनु अलल इस्मि वल उद्वान, नेकी का तकवा का काम हो, दौड़ कर जाएं साथ, तोड़ तक जो है उस काम को पहुंचाएं, ठीक है ना। लेकिन कोई गुनाह के काम के लिए आपको बुलाए, उनके सॉरी सर, मेरी लिमिट्स हैं, अल्लाह ने मेरे लिए ये बाउंड्री, तिल का हुदूदुल्लाह वमन यतअद्दा हुदूदल्लाह फउलाइका हुमुज़ ज़ालिमून, अल्लाह ने फरमाया ये तुम्हारी हुदूद हैं, ये हलाल और हराम की, ये डूज एंड डोंट्स की, ये सब जो है मैंने हुदूद कायम कर दी है, इसके अंदर रहकर तुमने जिंदगी बसर करनी है, इसको तोड़ना मत। अगर इसको तोड़ोगे तो जुल्म करने वाले बन जाओगे। क्या? जुल्म करने वाले। तो फरमाया कि वला तज़िरु वाज़िरतुन विज़रा उख़रा, आपने फरमाया कि गुनाह करने वाले का बोझ उसके अपने कंधों पर होगा, कोई किसी का बोझ नहीं उठाएगा, ना किसी के गुनाह के लिए किसी को जिम्मेदार ठहराया जाएगा। हर शख्स जिसने अगर नेक अमाल किए तो उसको उसकी जजा मिलेगी, और बुरे अमाल किए तो उसको उसका अजाब मिलेगा।